رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ جب بھی ہمیں مسحور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. بس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل کے بادل اور جوئیں، مینڈک، خون. ذرا حالیہ کہ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی مجرم قوم. آج تک جتنے بھی اہل اللہ تشریف لائے ہیں، کفار نے ہمیشہ ان لوگوں کو دنیا کے لیے خطرہ اور نحوست کا سبب جانا ہے. جتنے بھی اللہ والے نیک بندے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو لوگ پاگل ہیں، معاذ اللہ، یعنی یہ لوگ پرانے خیالات کے مالک ہیں، یہ لوگ جو ہے نا جی صرف ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ منحوس لوگ ہیں. جتنے بھی اللہ والے ہیں، میں 3 آیات مقدسات برکت کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلی آیہ مبارکہ سورہ اعراف کی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. تو جب انہیں خوشحالی پہنچتی تو یہ کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، اگر انہیں کوئی بدحالی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے. سنو، ان کافروں کی نحوست اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. کافروں نے منحوس کسے کہا؟ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اللہ والوں کو، نبیوں کو. قرآن کن کو منحوس کہہ رہا ہے؟ کافروں کو. حضور آج جو ہے نا جی یہ نحوست، ان کفار کی سوچ ہمارے گھروں تک سرایت کر چکی ہے. ورنہ مسلم معاشرہ ہو، اولاد کے لیے تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں. وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. یہ حضرت بہت بڑی سعادت ہے کہ اولاد آپ کی خدمت کرے. لیکن حضرت آپ جا کے اولڈ ہاؤسز دیکھیں، یعنی بوڑھوں کے یتیم خانے دیکھیں، اچھی بھلی اولاد، بھوکی ننگی نہیں، اچھی بھلی اولاد، کھاتی پیتی پیسے والی، انہوں نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کے بوڑھوں کے یتیم خانے میں پھینک دیا کہ یہ بابا اب ہمارے لیے جو ہے منحوس ہو گیا ہے، میری بیوی کو ٹوکتا ہے، میرے بچوں کو منع کرتا ہے، یہ بابا منحوس ہو گیا، اس کو اٹھا کے یتیم خانے میں جمع کروا دو. اور پھر مجھے یہ بتائیں وہی اولاد ان کے سر پہ جوتے مارتی ہے یا نہیں مارتی؟ جس کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، جس کی خاطر اپنے گھر سے خود رحمتوں کو، برکتوں کو، خود دعاؤں کو اس نے دور کر دیا ہے. حضرت جی ہم نے تو یہی پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے تو پیچھے ان کی اماں دعا کے لیے بیٹھ جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس ماں کی دعا کی لاج رکھتا تھا. جس دن وہ فوت ہو رہی ہے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے پیر موسیٰ آپ ذرا دھیان سے، آپ ذرا احتیاط سے، وہ سفید بالوں کا حیا نہیں رہا. ہم نے تو یہی پڑھا تھا. قرآن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے. یہ جن کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں نا، یہ منحوس نہیں، یہی تو برکت کے سبب ہیں. بھائی خوش قسمت ماں باپ ہیں جن کو اچھی اولاد مل جائے اور تابع دار اولاد مل جائے. وہ انتہائی خوش نصیب اولاد ہے جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل جائے. حضرت صاحب اولاد اگر گندی نکل آئے تو دنیا میں ہی جہنم بندے کے لیے ہے، اور ماں باپ کی اولاد گندی نکلے یا اولاد کو ماں باپ کی جو ہے نا جی خدمت کا موقع نہ ملے، دونوں کے لیے دنیا میں ہی جہنم ہے. یہ ایک قرآن کا مقام. دوسرا مقام سماعت فرمائے سورہ یاسین شریف کے اندر، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنکم منا عذاب علیم. کافروں نے کہا کہ ہم نے تم سے برا شگون لیا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تم کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. یہ اللہ کے نبیوں نے جس وقت کافروں کو کی، اللہ والوں نے جس وقت کافروں کو
تبلیغ کی، ان کو کہا انسان کے بچے بن جاؤ، ایسی حرکتیں نہ کیا کرو. تو کیا جواب آیا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ ہمیں یہ دین سکھانے سے، ہاں جی، یہ دقیانوسی باتیں سکھانے سے، ہاں جی، آنکھیں نیچی رکھ کے چلو، پردہ کرو، ہاں جی، یہ جو گھٹیا باتیں ہیں، ہاں جی، ماں باپ کا احترام کرو، بہن بھائیوں کی عزت کرو، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، یہ گھٹیا باتیں اگر تم نے کرنا ہم سے بند نہ کی، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. اتنی منحوس باتیں کرتے ہو. بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، یہ کتنی منحوس باتیں ہیں. اگر تم باز نہ آئے، اس مالک کی عبادت کرو، اس کے آگے سجدہ کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا رازق ہے. اس مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اس کے سوا کسی کو نہ کرو. یہ منحوس باتیں کرنا چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. یہ قرآن ہے اور یہ کافروں کی سوچ ہے. آج آپ خود دیکھتے جائیں کہ یہ کافروں کی سوچ کہاں تک سرایت کر چکی ہے. تیسرا قرآن کا مقام سورۃ النمل ہے. قالوا تطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. کافروں نے حضرت صالح سے کہا ہم نے آپ کے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے. حضرت صالح نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا ہو. ہاں جی، صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو منحوس کہا. آپ لوگ تو ہمارے لیے منحوس ہیں. حضرت صالح نے فرمایا ہم نہیں، تم لوگ منحوس ہو. یہی بات آج قبلہ ہم کریں نا تو قبلہ ہم جیسا منحوس ہے ہی کوئی نہیں. میں نے اس لیے قرآن پاک کا سہارا لیا ہے جی کہ قرآن پاک بالکل بات سیدھی کرتا ہے. کوئی کسی کی غلط نہیں، کوئی کسی کی سائیڈ نہیں، دو ٹوک بات کرنی. ان لوگوں نے دینداروں کو، کافروں نے دینداروں کو منحوس کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو منحوس کہا. تو وہ لوگ منحوس نہیں، تم لوگ منحوس. جو بندہ حضرت صاحب اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، وہ لوگ منحوس ہو سکتے ہیں. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہر تالاب میں ایک آدھ مچھلی گندی بھی ہوتی ہے. ہر جگہ پہ گندے لوگ ضرور ہوتے ہیں. کوئی آپ مجھے کائنات کا، ابھی جو ہے نا جی میرے ساتھی گئے، بلکہ میرے رشتہ دار بچے بھانجے بھتیجے سارے عمرے پہ تشریف لے کے گئے. مجھے آ کے میرا بھانجا بتا رہا ہے ماموں ہم نے وہاں پہ نا ایک پاکستانی چور کو پکڑا جو بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران وہ جو حاجیوں نے جیبیں لگائی ہوتی ہیں نا جی، ہاں، ان میں سے وہ پیسے نکال رہے تھے اور چیزیں نکال رہے تھے. کہاں پہ؟ بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہیں، اور طواف کے دوران وہ کیا کر رہے ہیں؟ چوریاں کر رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ کافی سارے پوری فیملی گئے تھے، تو کچھ لوگ پیچھے تھے کچھ لوگ آگے تھے. تو وہ پھر دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھو اب یہ جو ہے نا جی بھائی کے جیب سے یہ نکال، وہ جو انہوں نے لگائی ہوتی بیلٹ اس میں سے چیزیں نکال. ہم نے ان کو پکڑا کہ تم لوگوں کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، بے غیرتو، اللہ کے گھر میں طواف کے دوران کیسی حرکتیں کر رہے. پیچھے ساتھی آئے ماضی قریب کے اندر حج کر کے، تو وہ کہنے لگے کہ اب تو سعودیہ والے سیانے ہو گئے، اب تو وہ غلاف شریف کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، ورنہ حج کے دوران حاجی جا کے وہ غلاف کو پکڑ کے کینچیوں کے ساتھ کاٹ کے لے آتے تھے. گندی مچھلیاں نا جی کعبے کے اندر بھی ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو کوئی دنیا کا محکمہ نہیں آپ کہیں جی یہاں پر پہلے بندے سے لے کے آخر تک ہر ایک بندہ بالکل 100% ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ پولیس کا محکمہ، وہ فوج کا محکمہ، وہ سکولوں کا محکمہ، وہ کالجوں کا، وہ یونیورسٹیوں کا، وہ مدرسوں کا، وہ ہر جگہ پر گندے لوگ موجود ہیں. لیکن کیا ان گندوں کی وجہ سے ہم اچھے لوگوں کی عزت کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ان چوروں کی وجہ سے کعبہ جانا چھوڑ دیں کہ وہاں پہ تو اب چور آ گئے لہذا ہم عمرہ کرنے نہیں جائیں گے؟ حضور ایسا نہیں ہوگا. بیت اللہ کے اندر سے چوروں کو نکال کے باہر پھینکا جائے گا، اچھے لوگوں کی جماعت میں سے گندے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا. برے لوگوں کی وجہ سے اچھی چیز نہیں چھوڑی جائے گی. یہ تو اب ہماری اپنی آنکھوں دیکھے حال ہیں کہ وہاں پر بھی لوگ باقاعدہ جہازوں کے جہاز بھکاریوں کے جاتے. کہتے جی ہم مدینہ شریف گئے تو مسجد نبوی میں جب ہم داخل ہونے لگے نا تو ایسے لائن لگی ہوئی ہے بھکاریوں کی.
بھکاریوں کی لائن لگی ہوئی ہے. مسجد نبوی ہے جی، اس کے باہر بھکاری بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے منحوس لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سوال کرنے کی بجائے وہ لوگ اس طرح جا کے ان مقدس مقامات پر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، پاکستانیوں کو بدنام کرتے ہیں. خیر، کل انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی رہی تو پھر میں عیسیٰ مبارکہ کے ضمن میں آپ کو مزید عرض کروں گا. آج آخری بات یہ سماعت فرما لیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہیں. بعض مرتبہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہوتی ہیں. اولاد گندی نکل آئے نا تو اس کا مطلب یہ ہے تجھ سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی ہے. ہاں جی پڑھو. ہاں جی، اگر تیری اولاد گندی نکل آئی ہے نا تو پھر یہ سمجھ لے تیرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو انہیں کوئی نہ کوئی لقمہ حرام اس کے پیٹ میں ڈالا ہے. اگر تیری اولاد تیرے آگے بدتمیزی کر رہی، اس کا مطلب ہے تو تربیت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. اگر تیری بیوی تیری جیب سے پیسے چوری کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو اس کے حقوق ادا کرنے سے محروم رہ گیا ہے. حضور پھر اگر غلطی ہوگی تو اس کی سزا بھی تو بھگتنی پڑتی ہے. پھر ایسی بعض غلطیاں ہوتی ہیں، اولاد کی تربیت اچھی نہ ہو، بیوی کے حقوق ادا نہ کیے گئے ہوں، پھر یہ وہ غلطی ہوتی ہیں جن کا ازالہ پھر میں جو ہے نا جی ممکن نہیں ہوتا، پھر اس کی سزا بھگتنی ہی پڑتی. ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، مالک اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ لقمہ حلال اپنے پیٹ میں ڈالیں اور اپنی اولاد کو بھی نیک اور حلال کمائی ان کے منہ میں ڈالیں، اور ہم ہر ایک کے حقوق اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. اللہم صلی